नाज़रीन, 27वीं तरमीम पास हो गई है। हम अब 1973 के आइन के उस अहद में ज़िंदा हैं जिसमें 27वीं तरमीम भी है और उसमें पर्सन स्पेसिफिक क्लाजेज भी हैं, इम्यूनिटी भी है और नए नए टाइटल्स भी हैं और एक नई कोर्ट भी वजूद में आ गई है। उस कोर्ट के वजूद में आने से पहले ही 2 सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रेजिग्नेशन दे दिए, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और दूसरे अतर मिनल्लाह। क्या रेजिग्नेशन कोई एक प्रोटेस्ट का बहुत बड़ा वो स्टेप हो सकता है और इसका इम्पैक्ट कितना होता है? इसको हम हिस्ट्री के तनाज़ुर में डिस्कस करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीद मलिक साहब। डॉक्टर साहब, ये 2 जजेस ने इस्तीफ़े दे दिए हैं और आज तकरीबन हर अखबार की जो लीड स्टोरी है वो यही है। ये लीड स्टोरी नहीं है कि जस्टिस अमीनुद्दीन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो इन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान के इस्तीफ़ा का क्या इम्पैक्ट होगा? देखें जी, पहले तो मैं थोड़ी वजाहत कर दूं। आपने कहा हम 1973 के आइन के पामाल होने के जो दौर के बावजूद हम जिंदा हैं। मेरे नहीं ख्याल हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, ठीक है। वो एक जिसको जिंदा लाश भी कहते हैं। अगर नहीं है तो हमें बनाने की कोशिश की जा रही है। तो सांस हम ज़रूर ले रहे हैं, मगर जिंदाओं वाले काम हमने अभी तक हमसे नहीं हुए जो हमें करने चाहिए। ना अब इस्तीफ़ों की बात, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब लॉयर्स मूवमेंट शुरू हुई तो हम भी थे उसका हिस्सा। तो सबसे पहले इस्तीफ़ा मेरे दोस्त और उस्ताद मेरे जज, क्या नाम है उनका, जवाद ख्वाजा साहब ने इस्तीफ़ा दिया। फिर उनसे बात भी हुई तो वो कहते हैं, मैं हाई कोर्ट में अपने चेंबर में बैठा हुआ था तो मुझे ये ख्याल आया कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहते हैं मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ, मेरा सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट यही होगा। तो कहता है मैंने घर फ़ोन किया कि गाड़ी भेज दो, मैं अपनी गाड़ी में वापस आ रहा हूँ और अब ये मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। सो उससे ये सारी लॉयर्स मूवमेंट जो है ये ट्रिगर हुई और उसके बाद ख्वाजा साहब के बाद फिर साकिब निसार ने और वो खोसा साहब ने और फिर और लोगों ने इस्तीफ़े दिए और एक लॉयर्स मूवमेंट जो है वो शुरू हुई। देखें, इशू ये है कि बग़ैर कानून के कोई मुल्क नहीं चल सकता और जो कानून है उसको चलाने की ज़िम्मेदारी बार और बेंच की होती है, दोनों मिलकर चलाते हैं उसको। और एडवोकेट का मतलब ही यही है कि वो बेंच की मदद करता है इंसाफ तक पहुंचने में, चाहे वो इस तरफ हो या उस तरफ हो, वो इमटीरियल है, मगर दैट्स व्हाट इट इज़ कि दोनों इंसाफ के लिए काम करते हैं। तो जब बेंच और बाहर का इकट्ठा चलना कानून की बालादस्ती के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बेंच में तो अब तड़ारें आनी शुरू हो गई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये बाहर में भी आएंगी। और वो मेरे दोस्त और मेरे बचपन के क्लास फेलो वो जो हैं खान साहब, जो एडवोकेट जनरल भी थे, क्या नाम है, मेरे ज़हन में से नाम निकल रहा है, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया है। वो किसी मखदूम अली खान, हाँ, वो मेरे साथ यहाँ लाहौर में मेरे क्लास फेलो थे, स्कूल में हम इकट्ठे पढ़ते थे। तो मखदूम अली खान साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो बहुत, उनका भी लीगल इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट लीगल माइंड समझा जाता है पाकिस्तान का। वो कमीशन था, उसके वो मेंबर थे रिफॉर्म्स के लिए, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया। वो काफ़ी बड़ा इस्तीफ़ा है। तो ये तीनों इस्तीफ़े जो हैं ये काफ़ी बड़े इस्तीफ़े हैं मैं समझता हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये और इस्तीफ़ों का पेश खैमा बनेंगे। और अगर इनको रिप्लेस करने के लिए इस वक्त जो गवर्नमेंट शो कर रही है कि हमें कोई एंग्जाइटी नहीं है, तो ये दोबारा डोगर कोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं और जो डोगर कोर्ट्स में जाएंगे उनका अंजाम डोगर कोर्ट्स और डोगर कोर्ट्स के जजों जैसा ही होगा। डॉक्टर साहब, हम जब डोगर कोर्ट्स की बात करते हैं तो उस वक्त एक टेम्पो, एक माहौल और उस वक्त बार, बेंच, इवन गवर्नमेंट, इन सब के कंडक्ट्स जो थे वो एक उस पे थे। यानी कि गवर्नमेंट का मैंने इसलिए नाम लिया कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उन्होंने रिस्ट्रेंट किया, उन्होंने प्रोटेस्ट होने दिया, उसके ऊपर कोई क्रैक डाउन नहीं दिया। आज हम देखते हैं कि बेंच की आपने बात कर दी कि उसमें विजिबल डिवाइड है और खुल के है, बार में भी है। मेरा लेकिन क्वेश्चन ये है कि कुछ जज साहबान जिनका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो भी इनके साथ रिज़ाइन करेंगे, जैसे जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उन्होंने इस्तीफ़ा अभी तक नहीं दिया। शायद उनका ख्याल ये हो कि सिस्टम में रह कर भी एक फ़ाइट की जा सकती है।
یہ شاید یہی سوچ جسٹس منصور اور جسٹس اطہر بن اللہ کی اس وقت تھی جب 26ویں ترمیم آئی، اور اس وقت پہلا اٹیک تو اسی وقت ہوا نا کہ اس وقت سینئر موسٹ جج کو ایک طرف کر کے گورنمنٹ نے اپنا ایک جج پک کیا اور اس کو وہ کر دیا. تو جو جج صاحبان ابھی تک بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں جی سسٹم میں رہ کے ہم فائٹ کر لیں گے، تو وہ کہاں تک کامیاب ہو؟ دیکھیں جی، ایک جو فائٹ جو ہے ہر سویلائزڈ معاشرے میں فائٹ جو ہے وہ کسی رولز کے تحت ہوتی ہے، رولز آف دی گیم ہوتے ہیں. اب جب آپ باکسنگ کرتے ہیں تو آپ کچھ رول سے باکسنگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں مگر کوئی رولز ہوتے ہیں، آپ دستانے پہن کے مارتے ہیں. انگلش کی ایک سیئنگ ہے ٹو فائٹ ود دا گلوز آف. ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو دستانے اتار کے بھی لڑنا پڑتا ہے. تو یہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ رولز آف دا گیم جو ہیں وہ یا تو ختم ہو رہے ہیں یا چینج ہو رہے ہیں، تو اب دستانے سے لڑا جائے یا دستانہ اتار کے لڑا جائے. یہ میرے خیال میں قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اگر تو رولز آف دا گیم ہیں، اور جس طرح پہلے تھے، آپ نے بالکل صحیح کہا، ہم بھی جلوس نکالتے تھے، سڑکوں پہ جاتے تھے. میں ساری زندگی ایکٹیویزم میں گزاری ہے، میں نے ہر لانگ مارچ پہ گیا ہوں، صحیح سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. اور میں اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے ملک میں 2024 نومبر میں محصور ہوا جب میں چناب کا پل نہیں کراس کر سکا، اور 4 دن مجھے وہ دریا کے کنارے رہنا پڑا. میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں یہ بھی میں دیکھوں گا دن کہ میں اپنے ملک میں محصور ہو جاؤں گا، کہ میں آگے بھی نہیں جا سکتا اور پیچھے بھی نہیں جا سکتا. اور 4 دنوں کے بعد بڑی مشکلوں سے بچتے بچاتے کچے پکے سے ہم اپنے گھر واپس پہنچے. تو دیکھیں سویلائز سوسائٹیز میں کوئی رولز آف دا گیم ہوتے ہیں، تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ رولز آف دا گیم کیا ہیں. تو اس وقت زیادہ تر جو لوگ پریشان ہیں وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ رولز آف دا گیم کوئی نہیں ہے. تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ انہیں کس طرح فائٹ کرنا ہے. دیکھو نا، انہوں نے دستانے پہن کے لڑنا ہے یا دستانے اتار کے لڑنا ہے. یہ ایک ڈیلیما ہے اس وقت ہمارے لیے. اچھا، یہ 2 جج صاحبان کے تو گلوز اتر چکے ہیں جی، کہ وہ اب رول آف گیم یا لاز یا کسی اس سے ہٹ کے اب جی آ چکے ہیں. جی، تو ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اب ان کو کیا بار کے پاس جانا چاہیے، پبلک کے پاس جانا چاہیے، جی ٹی روڈ پہ ٹرک پہ چڑھ جانا چاہیے؟ کیا کچھ تو کرنا چاہیے نا، ورنہ دیکھیں جی، لائرز موومنٹ میں ہم اکٹھے تھے، منصور علی شاہ بھی، اطہر بن اللہ بھی، ہم لوگ سارے اکٹھے تھے. مگر آئی مسٹ پے ٹریبیوٹ ٹو کامریڈ اعتزاز احسن. جو لائرز موومنٹ تھی اس کے وہ انڈسپیوٹڈ لیڈر وہ تھے، اینڈ ہی لیڈ اٹ ویری ویل. وہ واقعی ایک ایکٹیوسٹ ہیں اور ایک تاریخ ایکٹیویزم کی، اور جو ان کے آئیڈیاز ہوتے تھے جس حساب سے وہ موومنٹ لے کے چلتے تھے اور پروٹیسٹ کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے کہا جی اب ہم وہ بلیک بینڈ ڈے منائیں گے، بلیک فلیگ ڈے منائیں گے. انہوں نے آرڈر کیا کہ یہ سب اپنی گاڑیوں پہ کالے جھنڈے لگا دیں، گھروں پہ کالے جھنڈے لہرا دیں. دیکھیں نا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو لیڈ کرنا چاہیے. ایکٹیویزم جو ہے، پروٹیسٹ جو ہے، اس کی بھی ایک طریقہ ایک کار ہوتا ہے، اور وہ لائرز موومنٹ واز ویری ویل لیڈ بائی کامریڈ اعتزاز احسن. اس قسم کی ہمیں لیڈرشپ چاہیے، اور یہ منصور صاحب اور اطہر بن اللہ صاحب ان کے پیچھے، ہی واز اے لیڈر. حالانکہ ان کو کنفائن کیا ہوا تھا، وہ اپنے گھر میں ان کو وہ 100 ہاؤس اریسٹ تھے وہ، مگر اس کے باوجود آئیڈیا سب وہاں سے فلو ہوتے تھے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جب موومنٹ جو چلے گی اس کو لیڈ کون کرے گا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، آئیڈیاز کیا ہوں گے، جو پیسفل پروٹیسٹ کے کیا طریقے ہوں گے. دیکھیں نا، یہ سارا جو ہے دس ہیز ٹو بی ورکڈ آؤٹ. اور آئی ایم شیور منصور علی شاہ اور اطہر بن اللہ، کیونکہ یہ بھی ایکٹیوسٹ رہے ہیں بہت اپنے زمانے میں، اور اعتزاز صاحب کے ساتھ انہوں نے کام کیا. آئی ہوپ دے ہیو آلسو لرنڈ اٹ. ہم تو تیار ہیں جی، میرا مطلب یہ ہے کہ مگر اس کو اب موومنٹ کو ہمیں آرگنائز کرنا پڑے گا. اچھا، اس وقت تو شاید یہ ہیڈ لیس ہی ہے جو جتنے جذبات ہیں، اور آپ نے اشارہ دے دیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کوڈ لیڈ اٹ، کیونکہ اطہر بن اللہ بھی، اطہر بن اللہ تو ان کا تو لائر موومنٹ میں بھی فرنٹ بہت، بالکل کیونکہ اعتزاز صاحب کی ذرا اس وقت شاید صحت کے مسائل ہیں، عمر کے بھی ہے جی. لیکن اوور آل آپ کیا دیکھتے ہیں، حالات سازگار ہیں؟ بالکل نہیں ہے جی، حالات سازگار نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنے حالات اس وقت گمبھیر ہیں اور جتنے پرابلمس کمپلیکیٹ ہم نے کر دیا ہے، اس کو سلجھانے میں مشکل ہے اور وقت لگے گا، مگر اب الجھاؤ بہت زیادہ پیدا کیا جا رہا ہے، اور ایک اوپن کھلا سٹینڈ آف ہے بٹوین دا پیپل اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں
اتنی کبھی کھلم کھلا آمنا سامنا جو ہے یہ نہیں ہوا، اور نہ اتنا کھلم کھلا ریزسٹنس ہوئی ہے، نہ اتنا کھلم کھلا لوگوں پہ ظلم کیا گیا ہے. یہ جو ہے تو یہ اچھے حالات نہیں ہیں. مجھے یہ اچھے سینس جو فیلنگ یہی ہے کہ وی آر ہیڈنگ ان دا رانگ ڈائریکشن، اور اس کو کریکٹ کرنا ضروری ہے. اور گورنمنٹ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو یہ ادراک نہیں ہے کہ اگر کورٹ کی کریڈیبلٹی ختم ہو جائے جی تو وہ اوور آل ایک سوسائٹی کھوکھلی ہو جاتی ہے. بالکل. اور اس میں پھر نہ جج نہ انصاف نہ، یعنی کہ کوئی وہ چیز آپ کو نظر ہی نہیں آتی. جی تو ہم پھر اب دعا ہی کر سکتے ہیں. جی حالات دیکھیں ایک چیز جو ہے، میں بار بار جب ڈسکشن ہوتی کیونکہ میرے والد مرحوم وہ بڑے ہیبیچول لیٹیگینٹ تھے، وہ مقدمے کرنے سے وہ گریز نہیں کرتے تھے. ہماری جوڈیشری جیسی بھی ہے، پبلک ویلفیئر کے ہاں پوائنٹ آف ویو سے لوگوں کو ریلیف جوڈیشری سے ملتی ہے پاکستان میں. دیکھو یہ فیکٹ ہے، جوڈیشری جو ہے اس کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں جب اسٹیٹ ایک ساتھ انوالوڈ ہو. جب اسٹیٹ اگر انوالو نہ ہو، اگر 1 to 1 سویلنس کی فائٹ ہوتی ہے تو اس وقت جوڈیشری ہی ایک ادارہ ہے جو ریلیف دیتی ہے. اور میرے والد مرحوم نے ساری زندگی لیٹیگیشن کی اور زیادہ تر مقدمے جیتے تھرو پراپر چینل، جیتے صحیح طریقے سے جیتے. پراپرٹی میٹرز تھے، بے شمار میٹرز تھے. تو یہ اس کو مفلوج کرنا جوڈیشری کو، یہ کنفیوژن کریٹ کرنا، اس طرح میں نے وہ اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے. جب چرچ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ جی یہ جنگ کا کیا نتائج نکلے گا، اس نے کہا عدالتیں چل رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں جی عدالتیں برٹن میں چل رہی ہیں. اس نے کہا پھر ہم جنگ بھی جیت جائیں گے. ٹھیک، جب تک انصاف ہو رہا ہے اس قوم کو کوئی ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ جب انصاف ہوتا ہے تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. آپ ایک یونیفائڈ ایک نیشن ہوتے ہیں. تو انصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے انصاف کے میکنزم کو چھیڑنا، اس کو ان نیسیسریلی خراب کرنا، اس کو ڈسرپٹ کرنا ذاتی مفادات کے لیے یا انڈیویجول مفادات کے لیے، یہ کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.